اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا مال کسی طرح خرچ کرتے ہیں، خواہ زکوٰۃ یا فطرانہ ادا کریں، یا مسجدیں اور مدرسے بنائیں، یا دوا خانے اور مسافر خانے تیار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مثل کے معنی ہے مثال۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قیامت کے آنے کا ثبوت دیا ہے کہ خشک دانے کو پودا بنانے اور پھر اس پودے سے سدھا دانے پیدا فرمانے سے اس کی قدرت اور قیامت کا ثبوت ہے کہ جو دانے کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں درخت عموماً 3 قسم کے ہیں، ایک جو سایہ اور پھل دیتے ہیں، دوسرے جن پر کانٹے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو بیکار ہوتے ہیں۔ جو درخت پھل پھول سے مخلوق کو نفع دیتے ہیں، مخلوق انہیں لگاتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، انہیں پانی دیتی ہے، اور حکومت بھی ان کے لیے محکمے بناتی ہے۔ بیکار درخت برابر کاٹے اور جلائے جاتے ہیں، اور خاردار درخت کا ہر شخص دشمن ہے۔ ایسے ہی مال خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک مال جو رحمانی جگہ خرچ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ ہو، وہ نفع پہنچاتا ہے، اور بیکار مال وہ ہے جو لوگ جمع کر گئے اور مر گئے، اور خاردار مال وہ ہے جو مال نفسانی خواہشات اور لوگوں کو ستانے میں خرچ ہو۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ينفقون سے ہر خرچ، اور مال سے ہر قسم کا مال، یعنی ہر قسم کا جائز اور حلال مال، اور سبیل اللہ سے ہر مال جو خیر میں خرچ کیا گیا ہو مراد ہے، یعنی ان لوگوں کے صدق کی مثال جو اپنے کسی قسم کے مال کو کسی طرح اور کسی کار خیر میں خرچ کریں۔ جیسے دانہ بوریوں میں رکھنے سے گل سڑ جاتا ہے، مگر وہی دانہ کھیت میں بکھیرنے سے دگنا اور چگنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی مال روک رکھنے سے برباد ہوتا ہے، مگر یہی مال راہ الہی میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ مال اچھی جگہ بخوشی خرچ کرے، اور صرف ایک بار خرچ کرنے پر ہی بس نہ کرے، بلکہ ہمیشہ خرچ کرتا رہے۔ اموال فرما کر بتایا گیا کہ کھانا، لباس، زمین، ہر قسم کی خیرات کرو اور ہر جگہ خرچ کرو۔ کماثلی مانند ہے حبتن ایک دانے کے، انبتت اگے اس سے، 7 سنابلا بالیں، حبہ غلہ وغیرہ کے بیج کو کہتے ہیں۔ انبتت کے معنی ہے نکالنا۔ اصطلاح میں زمین سے اگانے کو انبات کہا جاتا ہے۔ انبات کو دانے کی طرف نسبت دینا مجازن ہے کہ وہ ذریعہ پیداوار ہے، کہ حقیقتاً اگانے والا رب تعالیٰ ہے۔ فی میں کلی ہر سنبولاتم بال، میاتو 100 حبہ دانہ، اگرچہ اکثر درختوں میں 7 بالیاں اور اکثر بالوں میں 100 دانے نہیں ہوتے، مگر جوار یا باجرہ جب اچھی زمین میں بو دیا جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس مال کی مثال بیان فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو، اور ہر خیرات پر 700 کا وعدہ ہے۔ بعض کو ثواب 700 گنا اور بعض کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادتی فرما دے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا مال کسی طرح خرچ کرتے ہیں، خواہ زکوٰۃ یا فطرانہ ادا کریں، یا مسجدیں اور مدرسے بنائیں، یا دوا خانے اور مسافر خانے تیار کریں، یا مساکین اور فقراء کو نفلی صدقہ دیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے، پھر اس دانے سے 7 شاخیں پھوٹیں، ہر شاخ میں ایک بال ہو، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو کل 700 دانے ہوئے۔ جیسے دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایک صدقے سے 700 حاصل ہوں گے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ رب تعالیٰ جس کو چاہے بقدر اخلاص اور مشقت اور زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ صدقہ دنیاوی مصیبتوں اور قبر کے فتنہ اور قیامت کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ سخاوت ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں اور شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو کوئی اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔